السلام علیکم سامعین، جاوید چودھری کا کالم چولہے اور مائیں۔ ہم لوگ ابھی کالج میں تھے تو باؤ فیاض جرمنی چلا گیا۔ باؤ کا خیال تھا اگر ہم نے پڑھ لکھ کر بھی نوکری ہی کرنی ہے تو پھر یہ کام ابھی سے کیوں نہ کیا جائے۔ اس نے کسی ایجنٹ کو 50-60 ہزار روپے دیے اور فرینکفرٹ چلا گیا۔ جرمنی میں اس نے باتھ روم دھونے سے عملی زندگی کا آغاز کیا۔ باؤ ہوشیار آدمی تھا، چنانچہ اس نے جلد ہی پاکستانیوں کا ایک گروپ بنا لیا اور پوری عمارت کے ٹوائلٹس اور باتھ رومز کا ٹھیکہ لینے لگا۔ تھوڑی مدت بعد اس نے چند پلمبرز بھی اپنے گروپ میں شامل کر لیے۔ اب وہ باتھ رومز کی ٹونٹیاں اور شاور بھی ٹھیک کر دیتا تھا۔ اس کا کام چل نکلا۔ پلمبرز کے بعد لکڑی کے کاریگر آئے اور ان کے بعد راج مستری۔ باؤ فیاض آہستہ آہستہ اچھی خاصی تعمیراتی کمپنی کا مالک بن گیا۔ پیسہ آ گیا، گھر لے لی، گاڑی خرید لی۔ جب یہ ساری تعشیات آ گئی تو اب گھر والی بھی چاہیے تھی۔ باؤ کے والدین چاہتے تھے وہ سرگودا کی چکی سے کوئی دلہن پسند کر لے، لیکن باؤ جرمنی پہنچ چکا تھا اور وہاں بھی اس کی پوزیشن ٹھیک ٹھاک تھی۔ چنانچہ باؤ کسی خوبصورت گوری چٹی جرمن خاتون کے چکر میں تھا۔ یہ کشمکش 2 برس تک جاری رہی، یہاں تک کہ ایک روز باؤ کے والدین کو جرمنی سے خط موصول ہوا: میں نے شادی کر لی ہے، آپ میرے لیے دعا کریں۔ باؤ کی ماں نے رونا شروع کر دیا۔ میرے باؤ کے ساتھ دوستی تھی، وہ مجھے مسلسل خط لکھتا رہا۔ وہ اپنی ازدواجی زندگی سے خوش تھا۔ میں یونیورسٹی سے فارغ ہوا تو ایک روز مجھے باؤ کا خط موصول ہوا: یار میری بیوی گھر چھوڑ کر چلی گئی، تینوں بچے میرے پاس ہیں، میں انہیں سنبھال نہیں سکتا، تم کسی طرح ماں جی کو میرے پاس بھیج دو۔ میں اسی روز باؤ کے چک چلا گیا۔ ماں جی جرمنی جانے کے لیے تیار نہیں تھی، وہ زندگی میں بھی سرگودا تک نہیں گئی تھی، یہ تو جرمنی تھا، 7 سمندر دور۔ میں نے ماں جی کو کیسے منایا، انہیں دھوتی کرتے کی جگہ شلوار قمیض پہننے پر کیسے مجبور کیا، ان کا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کیسے بنوایا، اور آخر میں انہیں جہاز میں کیسے بٹھایا، یہ ایک الگ داستان، ایک الگ کہانی ہے۔ بہرحال قصہ مختصر، ماں جی جرمنی چلی گئی۔ 2-3 مہینے آرام سے گزر گئے۔ میں روزگار کے چکر میں شہر پھرتا رہا۔ ایک روز میں واپس لالا موسیٰ گیا تو باؤ فیاض کا خط میرا منتظر تھا۔ باؤ بہت خوش تھا۔ باؤ کا کہنا تھا ماں جی نے آتے ہی گھر کا سارا انتظام اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے، بچوں کی دیکھ بھال شروع کر دی۔ پھر مجھ سے میری بیوی کا ایڈریس لیا، میری کمپنی میں کام کرنے والے ایک لڑکے کو ساتھ لیا، میری بیوی کے پاس گئے، اس پر پتہ نہیں کیا پڑھ کر پھونکا۔ وہ شام کو پٹی کیس اٹھا کر واپس آ گئی۔ ہم سب ٹھیک ہیں، میں، میری بیوی اور میرے بچے سب ایک چھت تلے مزے سے زندگی گزار رہے ہیں۔ ماں جی واپس آ رہی ہے۔ میں یہ خط پڑھ کر حیران رہ گیا۔ ماں جی واپس آئے تو میں ان سے ملنے چک گیا۔ ماں جی اوپلوں کی آگ پر دودھ کی چٹوری رکھ رہی تھی۔ میں ان کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ بڑی خوش دلی سے جرمنی کے قصے سنانے لگی، وہاں کے لوگ کیسے تھے، عمارتیں، سڑکیں اور گاڑیاں کیسی تھی۔ جب وہ سناتے تھک گئی تو میں نے باؤ فیاض کی بات چھیڑ دی۔ وہ ہنس کر بولی: جرمنی پہنچتی ہی میں نے دھوتی باندھ لی، میں نے شلوار میں بے چینی محسوس کر رہی تھی۔ میں فیاض کے باورچی خانے میں گئی، میں نے وہاں دیکھا چولہا بھی ہے، برتن بھی، لیکن ہم نے ایک بار بھی چولہا نہیں جلایا۔ ہم پیکٹ میں بند ناشتہ لے کر آتے، بچے بھی وہ کھا لیتے اور ہم دونوں بھی دوپہر کو دفتر سے کھانا کھاتے اور شام کو سب باہر سے، لہٰذا کبھی چولہا جلانے کی نوبت نہیں آئی۔ ماں جی مسکرائی اور سرمئی اوپلوں کو تنکے سے کھریدنے لگی، چولہے میں چنگاریاں سی اڑنے لگی۔ میں نے فیاض سے کہا: مورخ، جس گھر میں چولہا نہ جلے وہ گھر کبھی آباد نہیں رہ سکتا۔ تم لوگوں نے 7 سال تک چولہا جلایا اور نہ ہی ہانڈی پکائی، پھر تم لوگ سکھی کیسے رہ سکتے تھے؟ فیاض نے کہا: اماں کیا جہالت کی باتیں کرتی ہو، چولہے کا گھر سے کیا تعلق ہے؟ میں نے اس سے کہا: اچھا دیکھو، تم نے چولہا بجھا کر دیکھ لیا، اب مجھے جلا کر دیکھنے دو۔ تم جیت گئے تو تمہاری سائنس، ساری ترقی اور سارا علم جیت گیا۔ میں جیت گئی تو ہماری ریت رسم کی سچائی ثابت ہو جائے گی۔ فیاض چپ چاپ باہر نکل گیا۔ میں نے سودا منگوایا، اسی شام بسم اللہ کر کے گھر میں چولہا جلایا۔ بچے دروازے سے لگ کر حیرت سے دیکھتے رہے۔ میں نے ہانڈی پکائی، روٹیاں لگائی، نیچے چادر بچھائی اور پھر بچوں کو بٹھا کر ہاتھ سے کھانا کھلانے لگا۔ شروع میں بچے لقمے لینے سے پہلے منہ بناتے تھے، لیکن پھر مزے لے کر کھانے لگے۔ اس رات فیاض نے بھی کھانا گھر ہی کھایا۔ چند دنوں بعد گھر کی حالت ہی بدل گئی۔ میں کھانا پکاتی اور بچے خود ہی چادر بچھا کر بیٹھ جاتے۔ فیاض اور اس کے دوست بھی کھانے کے وقت گھر آ جاتے۔ وہ گھر جس میں کبھی ہو کا عالم ہوتا، اس میں زندگی آ گئی، چہل پہل ہو گئی، کہے لگنے لگے۔ پھر ایک روز میں اپنی بہو کے گھر چلی گئی، اسے سمجھایا اور ساتھ لے آئی۔ میرے فیاض کا گھر دوبارہ آباد ہو گیا۔ ماں جی کے آخری فقرے میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ وہ مسکرائی: تم سوچ رہے ہو وہ اماں جو پنجابی کے سوا کوئی لفظ نہیں جانتی، اس نے جرمن
لڑکی کو کیسے سمجھا لیا؟ میں شرمندہ ہو گیا۔ ماں جی نے کہا لگایا، بیوقوفو، ماں کے پاس ایک ایسی زبان ہوتی ہے جسے صرف بیٹی سمجھ سکتی ہے۔ بیٹی دنیا کی کسی کونے میں ہو، اس کا تعلق کسی رنگ، نسل اور زبان سے ہو، ماں جو ہی اس کے پاس پہنچتی ہے وہ بغیر بات سنے اس کی بات سمجھ جاتی ہے۔ میں نے اس کے گھر میں داخل ہو کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور میرے گلے لگ کر رونے لگی۔ وہ بھی روتی رہی اور میں بھی۔ جب آنسو رکے تو میں نے اس سے پنجابی میں کہا، پتر خاوند کا گھر ہی اپنا ہوتا ہے، میں تمہیں لینے آئی ہوں۔ ماں جی رکی اور آہستہ سے بولی، تم مرد بیوقوف ہوتے ہو، تم نہیں جانتے مائیں اور چولہے کتنی قیمتی ہوتی ہے۔ جن گھروں میں ماں نہ ہو اس میں سکون نہیں ہوتا، جن گھروں میں چولہے نہ جلے وہ گھر کبھی آباد نہیں ہوتے۔